30-35 طلباء و طالبات ہیں جو آن لائن کے ذریعے سے عالمیت کی تعلیم سے استفادہ کر رہے ہیں۔ وقت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے لیے اس طریقہ کار کو اختیار کیا گیا۔ تعلیم اور علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جیسا کہ آپ تمام اس بات کو جانتے ہیں، اور اس حدیث سے یہ حدیث آپ لوگوں سے گزری بھی ہے، کئی مرتبہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہے۔ علم دین کے ساتھ ساتھ ہم کو اس پر عمل کرنے کے لیے جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، جو باتیں ہم اس کے اندر سیکھ رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنا اور عمل کرتے رہنا، یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ صرف علم آدمی کو گمراہی کی طرف بھی لے کے چلے جاتا ہے، اور عمل بغیر علم کے بھی نہیں ہوتا۔ تو پتہ چلا کہ علم ضروری بھی ہے، لیکن صرف علم بھی کافی نہیں ہے۔ علم دین کا حاصل کرنا ضروری بھی ہے، لیکن وہ صرف علم ہی کافی بھی نہیں ہے۔ علم مع عمل جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ مجموعہ مکمل ہی نہیں ہوگا۔ عمل دنیاوی کام ہے، آدمی کو عمل دنیا کے اندر کرنا ہے، عمل آخرت کا کام نہیں ہے، دنیا کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا تو بھیج کر کے اپنے بندوں کو عمل کرانے کے لیے بھیجا ہے، صرف علم دینے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ 1,24,000 تقریباً انبیاء کرام جو اس دنیا کے اندر آئے، انہوں نے علم کے ساتھ ساتھ عمل دیا ہے۔ عمل یہی ہے کہ ہم جو کچھ اس کے اندر حاصل کر رہے ہیں، گرامر ہے تو گرامر تو آگے کی کتابوں کو سمجھنے کے لیے، آگے کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ عقائد کی باتیں ہیں، اس کے علاوہ مسائل ہیں، اس کے علاوہ اصلاحی باتیں ہیں۔ گویا کہ ایک بڑا ذخیرہ ہے جس کو آپ اٹھا رہے ہیں اور اس کے اندر اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر دن اضافہ ہو رہا ہے، اور سال سال گزرتے چلے جائیں گے اور اس کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو جتنا علم آپ کو حاصل ہوتا چلا جائے اتنا زیادہ آپ کے اوپر عمل کا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ کو عمل کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر آیت جو نازل فرمائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس آیت کے اندر خود عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی عمل کرانے کا ذکر ہے، کیونکہ آپ خیر امت ہیں، ہم خیر امت ہیں۔ خیر امت ہونے کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، خیر امت ہونے کو بیان کیا ہے۔ خیر امت جب ہی ہو سکتا ہے آدمی جب کہ وہ نیکیوں کا حکم کرے اور خود بھی نیکی کرے، برائیوں سے بچائے اور خود بھی برائیوں سے بچے۔
بہت سارے علم حاصل کرنے والے یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو عالم بن رہے ہیں، اب ہم کو کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم تو دیندار ہو رہے ہیں، ہمارا گھرانہ دیندار ہو رہا ہے، مجھ کو یہ مسئلہ معلوم ہو گیا، یہ مسئلہ معلوم ہو گیا، یہ مسئلہ معلوم ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے اعمال ہیں، صبح اٹھ کر کے رات کو سونے تک کے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے۔ ہم صبح کو اٹھتے ہیں تو فجر کا وقت ہوتا ہے، تو فجر سے ہمارا دن شروع ہوا، اللہ کی عبادت سب سے پہلے ہماری نماز ہے۔ شیطان آدمی کو علم حاصل کرتے ہوئے یہ پاور کرا دیتا ہے کہ کوئی زیادہ تم کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کبھی عمل نہیں بھی کرے تو چل جائے گا، فجر کو نہیں اٹھے لیکن کلاس جوائن کرنے کے لیے اٹھ گئے تو بس کافی ہے، اس لیے کہ تم تو علم دین حاصل کر رہے ہیں، کیا ضرورت ہے کہ فجر کو بھی اٹھا جائے، کبھی کبھی نہیں بھی اٹھے تو چل جائے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ نماز کسی کے اوپر بھی معاف نہیں ہے، نبی کے اوپر نماز معاف نہیں ہوئی تو ہم کس درجے میں آ سکتے ہیں؟ ایک وقت کی نماز بھی معاف نہیں ہوئی، نماز قضا بھی اگر ہو جائے تب بھی گناہ بیان کیا گیا ہے، تو دیکھیے عمل سے خالی ہوتے جا رہا ہے انسان، علم حاصل ہو رہا ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے۔ دن میں ہماری مشغولیات ہوتی ہیں، اس میں ہماری نمازوں کی قضا ہو رہی ہے، ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں علم حاصل کرنے والے کہ ہم کو نماز کے لیے کیا بولنا ہے، نماز کے لیے تو ان لوگوں کو کہا جائے جو دنیا دار ہیں، اپنی دنیاوی مصروفیات کے اندر لگے ہوئے ہیں، دکانیں چلاتے ہیں، تجارتیں کرتے ہیں، اپنی ملازمتوں میں ہیں، ان کو نماز کے لیے کہا جائے، ہم کو نماز کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی سب سے زیادہ مطمئن کرتا ہے شیطان ہم کو اس بات پر کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت عمل کرنے والے ہیں، آپ علم حاصل کرنے والے ہیں، اس کے اوپر آپ کو پاور کراتے چلے جا رہا ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ اور سب سے زیادہ نمازوں کا خیال رکھتے ہوئے، دوسری عبادتوں کا خیال رکھتے ہوئے ایک علم حاصل کرنے والے کو رہنا چاہیے۔ گناہوں سے بچنا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے دوسرے عام لوگوں کے مقابلے میں، اس لیے کہ ہم کو شیطان زیادہ بھٹکاتا ہے، علم حاصل کرنے والے کو شیطان زیادہ بھٹکاتا ہے۔ اوروں کے ساتھ ایک شیطان ہوگا تو ہمارے ساتھ 10 شیطان لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ اس کو علم ہے تو یہ عمل کرنے میں دیر نہیں کرے گا، اس لیے اس کو عمل سے روکنے کے لیے ایک شیطان کام نہیں آئے گا، اس کو تو روکنے کے لیے ایک پاور لگانا پڑے گا، کئی شیطان لگیں گے اور وہ سب مل کر کے اس کو عمل سے روکیں گے۔ یہ ہمارے اندر ایک چیز جو ہے شیطان پیدا کر دیتا ہے، اس وجہ سے ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے اس علم کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف ذرا برابر بھی غافل نہ ہوں، ذرا برابر بھی جو ہے بے توجہ نہ ہوں، اپنی اصلاح کی طرف ہمیشہ ہماری توجہ ہونا چاہیے، ہمیشہ ہم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ رہیں، گناہوں سے بچنے کا پورا پورا اہتمام کریں۔ گناہ جو ہے آدمی جب عالم ہو کر کے کرتا ہے تو یہ زیادہ بڑا، آدمی جو ہے
انسان جو ہے شیطان کے وساوس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اگر وہ عالم نہ ہو تو زیادہ مبتلا ہوتا ہے، لیکن اگر عالم ہو، جانتا ہو، تو وہ اس کے وساوس کے اندر زیادہ مبتلا نہیں ہوگا. لیکن شیطان کا اس کے اوپر حملہ بہت بڑا ہوتا ہے، بہت زیادہ حملہ اس کا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ایک شیطان سے کام نہیں چلے گا، یہاں تو 10 شیطان لگیں گے. ان سب کو لے کر کے وہ ایک عالم کو بھٹکاتا ہے. کیسے کیسے جو ہے بڑے بڑے دیندار لوگ بھٹک جاتے ہیں، شیطان کے وساوس کے اندر آ جاتے ہیں. اور جو بڑے بڑے بزرگان دین تھے، اللہ تعالیٰ کی نظر ان کے اوپر تھی، لیکن شیطان نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے، اس وقت بھی شیطان نہیں چھوڑتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اس بات کی طرف ہمیشہ متوجہ رہنا چاہیے کہ ہماری اصلاح ہوتی رہے، ہم کسی کے ساتھ لگے ہوئے رہیں، کوئی ہمارا مرشد ہو، ہمارا کوئی اصلاح کرنے والا ہو، ورنہ پھر علم ہم کو لے کر کے ڈوب جائے گا. ہم جو ہے صرف علم کے ذریعے سے نجات نہیں پا سکتے. شیطان علم رکھتا تھا، عمل نہیں رکھتا تھا، اسی وجہ سے وہ جو ہے دھتکارا گیا، اسی وجہ سے وہ ناکام ہوا. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ یہ بھی کرنا ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ آپ کو عمل بھی کرنا ہے، عمل اختیار کرنا ہے، بھی کرنا ہے، عمل اختیار کرنا ہے. تو یہ ہم کو اصلاح کی فکر ہمیشہ ہونا چاہیے، چاہے لڑکیاں ہوں چاہے لڑکے ہوں، ہم اپنی اصلاح سے غافل نہ ہوں، ہم ہمیشہ متوجہ رہیں، علماء کرام کے بیانات میں جڑتے رہیں، اور اپنے کاروبار سے یا اپنی ملازمتوں سے، اپنی پڑھائیوں سے وقت نکال کر ان کے بیانات کو سنتے رہیں، کتابیں خارجی مطالعہ کرتے رہیں، خارجی مطالعے کے ذریعے سے کتابوں کو پڑھ کر کے وہاں سے جو ہے اپنی اصلاح کی فکر کریں. یہ سب جو ہے جب کرتے ہیں جو ہے اپنی اصلاح کی فکر کریں، یہ سب جو ہے جب کرتے ہیں تب جا کر کے ایک توازن کے ساتھ ہمارا علم حاصل ہوتا ہے. توازن یہاں پر برقرار رہتا ہے، ورنہ پھر آپ علم حاصل کرنے کے لیے تو آگے ہیں اور گھر بیٹھے علم حاصل کر رہے ہیں، تو شیطان آپ کو زیادہ جیسو بھٹکائے گا کہ چلو یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں آپ کے موبائل بھی ہے، آپ کے سامنے لیپ ٹاپ بھی ہے، یا آپ کے سامنے ٹیب ہے، تو اب یہیں سے جو ہے شروع ہو جائے. اندر گھستے ہیں اور ادھر ادھر جو ہے گھستے چلے گئے، اور وہیں پر ہمارا جو ہے گناہوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ بہت آسان طریقہ ہو گیا ہے شیطان کو بھٹکانے کے لیے. اب اس کو کوئی زیادہ دقت اور پریشانی نہیں ہے، جس کے پاس موبائل ہے تو بس اس کو بھٹکانا کوئی مشکل کا کام نہیں رہا شیطان کے لیے. کوئی تکلیف کی بات نہیں رہی، کوئی مشکل کام نہیں ہے. آسانی کے ساتھ صرف انگلیوں کے کھیل کے اوپر وہ انسان کو بھٹکا دیتا ہے. موبائلوں کی نحوست کی وجہ سے اس کے فوائد اپنی جگہ پر ہے، آپ اس کے ذریعے سے علم بھی حاصل کر رہے ہیں، لیکن اس کا غلط استعمال آپ کو جو ہے بھٹکا دے گا، اس کا غلط استعمال آپ کو برائیوں کے اندر مبتلا کر دے گا. تنہائیوں کی برائیاں اس کے ذریعے سے ہو جائے گی، دوسری برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے. گانے بجانے کانوں میں پڑتے رہیں گے تو یہ میوزک ہے، موسیقی ہے، یہ چیزیں ہمارے دین کو برباد کر دے رہی ہیں، علم کے اندر نور کو ختم کر دیتی ہے. علم کے اندر کا نور جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ علم بیکار علم ہے، اس علم کے ذریعے سے ہمیں کوئی فائدہ ہی حاصل نہیں ہوگا. اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ ہم اس علم کو حاصل کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ہم اپنی اصلاح کی فکر رکھیں، اپنے نفس کی اصلاح ہوتے رہے، نمازوں کی طرف پوری توجہ رہے، کوئی نماز ہماری چھوٹنے نہ پائے، اور
ہمارے گناہ دن بھر میں کتنے ہو رہے ہیں، ہم کون کون سے گناہوں میں مبتلا ہیں، کیا ہم جو ہے اپنے فارغ وقت کے اندر بیکار کے چیزوں کے دیکھنے میں کہیں اپنا وقت تو ضائع نہیں کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ آدمی گناہ آج کل موبائل پہ کر رہا ہے، سب سے زیادہ گناہ آدمی موبائل پہ کر رہا ہے، لیپ ٹاپ پہ بھی نہیں، ٹیب پر بھی نہیں، کمپیوٹر سسٹم پر بھی نہیں، بلکہ سب سے زیادہ اگر گناہ کسی کے ہو رہے ہیں تو وہ موبائل کے اوپر ہو رہے ہیں۔ اپنی اس سے بہت حفاظت کریں، بے انتہا حفاظت کریں، ہمیشہ ڈرتے رہیں کہ یہ موبائل کہیں ہمیں تباہ نہ کر دے، یہ موبائل ہمیں کہیں جو ہے گناہوں کے دلدل کے اندر نہ پھنسا دے، نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی برائی اسی کے اوپر آپ کو مل جائے گی۔ بچوں کے اندر نشے کی عادتیں اسی کے ذریعے سے آ رہی ہیں، بچوں کے اندر اخلاقی خرابی اسی کی وجہ سے آ رہی ہے، بچوں کے اندر جو ہیجان کا بڑھ جانا ہے اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے، بچوں کے اندر تربیت جو خراب ہو رہی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ سسرالوں کے اندر عورتیں، لڑکیاں جو ہے غلط طریقے سے رہ کر کے ماحول کو خراب کر رہی ہیں، اسی موبائل میں سیریلوں کو دیکھ دیکھ کر کے کر رہی ہیں، فلموں کو دیکھ کر کے، سیریلوں کو دیکھ کر کے سب کچھ سیکھا جا رہا ہے، اسی سے سیکھ رہے ہیں سب۔ یہ ہم کو جو ہے برائیوں کے دلدل میں لے کے جانے والی چیز ہے، اس سے ہم بے انتہا ڈرتے رہیں۔ آپ کے پاس اچھے سے اچھا موبائل ہو تاکہ آپ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں، لیکن اس اچھے موبائل کے ذریعے سے اچھی اچھی برائیاں نہیں، اچھے اچھے گناہ نہیں، بلکہ اچھے اچھے اعمال ہونے چاہیے۔ ہر لمحہ آپ موبائل کے غفلت سے بچتے رہیں کہ آپ کو ذری دیر کے اندر موبائل جو ہے برائیوں کی طرف لے کر کے چلے جائے گا، منٹوں سیکنڈوں کے اندر آپ کو برائیوں کی طرف لے کر کے چلے جائے گا۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کے برائیوں سے بچائے، ہر کوئی اس کے اندر ملوث ہوتا جا رہا ہے، انجانے میں بعض لوگ، کوئی جان بوجھ کر کے، نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ہو جا رہا ہے۔ استغفار کرتے رہیں اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہیں، توبہ کرتے رہیں کہ یا اللہ انجانے میں گناہ ہو جا رہا ہے، لیکن کہیں ہم کو یہ گناہ جو ہے انجانے میں ہوتے ہوتے ہم کو جو ہے ایک دم سے پورے طور پر برائیوں کے جو ہے عادتوں کے اندر نہ ڈال دے، ہم کو برائیوں میں بالکل ڈھکیل نہ دے، جہنم کے گڑھے کے اندر نہ ڈال دے۔ اس سے ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے، غفلت ذری برابر بھی نہیں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ میں تو بہت بڑا ہوں، میں 30 سال کا ہوں، میں 35 سال کا ہوں، میں 50 سال کا ہوں، میں کہاں سے گناہ کروں گا، مجھے یہ سب چیزیں دیکھنے سے کیا دلچسپی ہوگی؟ نہیں، شیطان آپ کے سامنے اس کے اندر وہی چیزیں لائے گا جو آپ کو اس عمر کے اندر جا کر کے لبھائے گی۔ عمر کے اعتبار سے شیطان حملہ کرتا ہے، عمر کے اعتبار سے حملہ کرے گا۔ جو آدمی زیادہ عمر کا ہے، اس کے اندر شہوات زیادہ نہیں ہے، تو اس کو جو ہے گناہ کرانے کا اس کا الگ طریقہ ہے۔ جوان بچے ہوں، جوان لڑکیاں ہوں، تو ان کو بہکانے کا طریقہ اس کے پاس الگ ہے۔ عورتوں کو، چھوٹے بچوں کو، جوان بچوں کو، بڑی عورتوں کو، بوڑھی عورتوں کو، بوڑھے مردوں کو، ہر ایک کو بہکانے کا طریقہ اس کے پاس الگ الگ طریقے سے، ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکتا ہے، اس کے پاس طریقے ہیں۔ تو اس لیے کوئی بھی ہرگز بھی نہ سمجھے کہ میں اس کی برائیوں میں نہیں پڑوں گا، میں جو ہے فلاں چیزیں نہیں دیکھتا ہوں۔ آپ وہ نہ دیکھیں، لیکن پتہ نہیں
کہ آپ کی عمر کے اعتبار سے بھی کہیں آپ کو جو ہے ایسی برائیاں وہ دے رہا ہوگا جس کو آپ نہیں سمجھ رہے ہوں گے، برائی نہیں سمجھ رہے ہوں گے، حالانکہ وہ بھی برائی۔ 50 سال کا آدمی یہ جو ہے سوچے کہ مجھے کسی لڑکی کی تصویر دیکھ کے کیا ہوگا، میں تو 50 سال کا ہوں، میں تو 60 سال کا ہوں، لیکن وہاں بھی وہ گناہ کے اندر ملوث ہے، وہاں بھی وہ گناہ کے اندر ملوث ہے۔ فوراً توبہ کرے، استغفار کرے، لا حول پڑھے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ اے اللہ مجھے ان برائیوں سے بچائے۔ ہمیشہ دعا کرتے رہیے، فرض نماز کے بعد کی دعا کرتے رہیے، تہجد میں اٹھ کر کے نماز 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کریں۔ طالب علمی کے زمانے میں جو آدمی تہجد کا اہتمام کر لیتا ہے وہ ہمیشہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے۔ اگر ہمیشہ نہ پڑھا تو کبھی نہ کبھی تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ بھی، اب طالب علمی کا زمانہ چل رہا ہے، چاہے آپ بڑی عمر کے ہوں چاہے آپ چھوٹی عمر کے ہوں، لیکن طالب علمی کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں ہمارے دل جو ہے نرم ہوتے ہیں، ایسے وقت میں ہم جو عمل کر لیتے ہیں وہ ہمارا عمل پختہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے تہجد کا اہتمام کریے، تہجدوں کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ جو رات کو دیر سے سوتے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ رات ہی کو تہجد کی نماز پڑھ کر کے سو جائیں، اور ارادہ کر لیں کہ اگر نیند اشار ہو جائے تو پھر پڑھ لوں گا، اگر نہیں ہوئی تو یہی تہجد اس کے لیے جو سو کافی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ذریعے سے ثواب تہجد کا عطا فرما دیں گے۔ تہجد میں اٹھ کر کے دعائیں کریے، اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے معافی مانگیے، اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کریے۔ گھر کے اندر بچے ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں ہمارے، ان کی اصلاح کی فکر کریں، ان کو بھی دین پر لانے کی کوشش کریں، ان کو بھی برائیوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ سب ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جبکہ پہلے خود عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم، دونوں کے بارے میں فرمایا، خود بھی بچو اور اپنے آل و اولاد کو بھی بچاؤ۔ صرف اپنے آپ کو بچا لینے کا حکم نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھ اپنی آل و اولاد کو بھی بچانا ہے، اہل کو بچانا ہے۔ اہل کے اندر بیوی بھی داخل ہے، اہل کے اندر بچے بھی داخل ہے، بہن بھائیاں بھی داخل ہے، ماں باپ بھی داخل ہے، سب قریبی رشتہ دار سب داخل ہے۔ ان سب کو بچانے کی فکر کریں برائیوں سے۔ گھر کے اندر کون کون سی برائیاں ہو رہی ہے، کب کب ہو رہی ہے، ان برائیوں کی طرف توجہ کریں اور خود بھی بچتے رہیں، سب کو بچانے کی کوشش کریں، تہجد کا اہتمام کریں اور نمازوں کی پوری پوری پابندی کریں، اور نمازوں کے بعد کی دعا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قبول کرتے ہیں۔ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دعا آدمی کو جو ہے بے نیازی سے روکتی ہے، بے نیازی سے بچا لیتی ہے۔ ہم بے نیاز ہو جا رہے ہیں، ہم اپنے اندر جو ہے بے نیازی کو پیدا کر رہے ہیں، چاہتے ہی نہیں ہے دعا کرنا۔ ہم دعا کرنے کو جو ہے دلچسپی ہی نہیں ہوتی ہے، وقت نہیں ہوتا ہے ہمارے لیے دعا کا۔ چھوٹی سی دعا فرض نماز کے بعد کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس چھوٹی سی دعا کو قبول کر لیں۔ تہجد کا وقت ہے، ایسا وقت جب کہ آپ اکیلے اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، سردی کا موسم ہے، سخت سردی چل رہی ہے، لحافوں میں لوگ پڑے ہوئے رہتے ہیں، گرم گرم لحافوں میں ہیں، پانی ٹھنڈا ہے۔ ایسے وقت میں اٹھ کر کے پڑھنا ہمارے لیے بہت بار گراں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں ہی ہمارے لیے ثواب کو زیادہ کر دیا، اور ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور اعلان کرتے رہتے ہیں کہ کون ہے مجھ سے مغفرت کو طلب کرنے والا، کوئی ہے جو مجھ سے رزق کو مانگنے والا ہو، کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کو معاف کرانے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، اس کو رزق عطا کروں۔ یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے رہتا ہے۔ اس ایسے وقت کے اندر ہم جو ہے اٹھ کر کے جب اللہ سے مانگتے ہیں
اور اللہ کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ اس لیے ان وقتوں کا لحاظ رکھیں اور اپنی اصلاح کی فکر کریں، اور جو ہے علم حاصل کرنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ علم کے ساتھ عمل کی کوشش اور فکر ضرور کرتے رہیں۔ یہ چند باتیں جو بے جوڑ ہیں اور ادھر کی ادھر کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ میری زبان سے نکالے بس میں نے بتا دیا، کوئی ذہن میں بات کوئی ایک تھی نہیں، تو میں نے سوچا کہ جو بھی بولنا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان سے نکال دے، آپ لوگوں کے فائدے کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے نکالا ہوگا، اس کو جو ہے عمل کی توفیق کے ارادے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اور مانگ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی، علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔